آج میں آپ لوگوں کے سامنے نماز فجر ادا کرنے کے 6 بڑے فائدے بیان کرنے جا رہی ہوں، جنہیں جان کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ جو شخص نماز فجر باجماعت ادا کرتے ہیں، اللہ رب العزت اسے بے شمار نعمتوں سے نوازتے ہیں۔ نماز فجر کی اتنی فضیلت ہے اور اتنے فائدے ہیں کہ اگر آپ جان لیں تو کبھی بھی سستی نہیں کریں گے۔ لیکن بہت سے لوگ صبح نیند کی وجہ سے اٹھ نہیں پاتے، سوئے رہتے ہیں، سستی کر جاتے ہیں اور یہی سستی ان کی نماز فجر کو قضا کروا دیتی ہے۔ مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کے دل میں نماز فجر کی ادائیگی کا شوق پیدا ہوگا اور جذبہ پیدا ہوگا۔ آپ کبھی بھی اپنی سستی کی وجہ سے نماز فجر قضا نہیں کریں گے۔ دیگر نمازیں مثلاً ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کے وقت انسان جاگ رہے ہوتے ہیں، لیکن نماز فجر سے پہلے انسان سو رہے ہوتے ہیں۔ جاگ کر اور نیند سے بیدار ہو کر اس نماز کو ادا کرنا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر لوگ سستی کرتے ہیں اور اپنی نماز فجر کو قضا کر دیتے ہیں، جو کہ بہت غلط ہے اور اس کا ترک نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ فجر کی نماز ادا کرنے کی کتنی فضیلت ہے اور اس کے کتنے زیادہ فوائد ہیں۔ فجر کی نماز کی فضیلت کے حوالے سے بے شمار احادیث موجود ہے، لیکن یہاں میں چند اہم احادیث بیان کرنے جا رہی ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ فجر کی نماز ادا کرنے کی کتنی فضیلت ہے اور اس شخص کے لیے کتنے بڑے انعامات ہیں جو اس نماز کو باقاعدگی سے ادا کرتا ہے۔ فجر کی نماز کے اتنے بڑے فوائد ہیں کہ انہیں جاننے کے بعد آپ کبھی بھی اس نماز کو ترک کرنے کی سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو آئیے فجر کی نماز ادا کرنے کے 6 بڑے فوائد کا ذکر کرتے ہیں۔ فجر کی نماز پڑھنے کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ رب العزت سے اپنی امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت عطا کرنے کی دعا فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ میری امت کے صبح کے وقت میں برکت ڈال دے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جو شخص فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد کوئی بھی کام کرتا ہے تو اس کے پورے دن کے جو بھی کام ہیں ان میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت ڈال دی جاتی ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کبھی کسی کو لکھ کر بھیجنے کا ارادہ فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح سویرے فجر کے بعد ہی روانہ کرتے۔ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد اگر کوئی شخص اپنے کام شروع کرے تو اس کے کاموں میں برکت رکھی جاتی ہے، کیونکہ اسے برکت کے وقت سے حصہ عطا کیا جاتا ہے۔ فجر کی نماز کا دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس آدمی نے عشاء کی نماز باجماعت ادا کر لی تو وہ ایسا ہے جیسے اس نے آدھی رات نماز پڑھی، اور جس آدمی نے فجر کی نماز بھی باجماعت ادا کر لی تو وہ ایسا ہے جیسے اس نے پوری رات نماز پڑھی۔ سبحان اللہ! عشاء کی نماز پڑھ کر سو گئے اور صبح اٹھ کر فجر کی نماز باجماعت ادا کر لی تو آپ کو پوری رات عبادت کرنے کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو عشاء کی نماز پڑھ کر سوتے ہیں اور صبح اٹھ کر فجر کی نماز باجماعت ادا کرتے ہیں۔ انہیں پوری رات عبادت کرنے کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ فجر کی نماز کا تیسرا بڑا فائدہ یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے پاس دن اور رات کے فرشتے آتے ہیں اور یہ فرشتے فجر اور عصر کی نماز میں جمع ہوتے ہیں۔ جب یہ فرشتے اوپر جاتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں تو اللہ رب العالمین سب جانتا ہے، لیکن اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے، تم نے میرے بندے کو کس حال میں چھوڑا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، یا رب العالمین ہم نے تیرے بندے کو اس حال میں چھوڑا کہ وہ تیری عبادت کر رہا تھا، قیام کر رہا تھا، رکوع کر رہا تھا اور سجدہ کر رہا تھا۔ کتنی بلند شان ہے اس شخص کی جس کا ذکر فرشتے اللہ کی حضور اس حال میں کرتے ہیں کہ وہ نماز پڑھ رہا تھا۔ فرشتے جب فجر کے وقت آتے ہیں تو بندے کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں، اور جب عصر کے وقت واپس آتے ہیں تو تب بھی وہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے۔ فجر کی نماز کی پابندی کرنے والے کا اللہ کی بارگاہ میں بہت بلند مقام ہوگا۔ فجر کی نماز کا پانچواں بڑا فائدہ صحیح بخاری میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے 2 ٹھنڈک والی نمازیں ادا کی وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یعنی ٹھنڈک والی نمازوں سے مراد
ایک نماز فجر اور دوسری نماز عشر ہے، کیونکہ ان اوقات میں سورج کی حرارت کم ہوتی ہے اور موسم ٹھنڈا ہوتا ہے۔ یہ وہ شخص ہوگا جو فجر اور عصر کی نماز کی پابندی کرے گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جنت میں جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث میں فرمایا گیا کہ فجر اور عصر کی نمازیں منافقین پر بہت بھاری ہے، یعنی منافقین ان نمازوں کو ادا نہیں کرتے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو لوگ فجر اور عصر کی نماز نہیں پڑھتے وہ کن لوگوں میں شمار ہوتے ہیں۔ اسی سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ جو شخص فجر اور عصر کی نماز باقاعدگی سے ادا کرتا ہے وہ پکا مومن ہے۔ فجر کی نماز کا چھٹا بڑا فائدہ، صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے صبح کی نماز ادا کی وہ اللہ کے ذمہ آ گیا، یعنی وہ اللہ کی حفاظت میں آ گیا۔ پس تم میں سے کسی کو اللہ تعالیٰ کے ذمہ کے بارے میں کسی چیز کا مطالبہ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کسی نے اللہ کے ذمہ کے بارے میں مطالبہ کیا تو اللہ اسے پکڑ لے گا اور اسے منہ کے بل جہنم میں پھینک دے گا، یا رب العالمین اس شخص کو منہ کے بل جہنم میں پھینکے گا جو فجر کی نماز چھوڑ دیتا ہے۔ اس شخص کو تکلیف نہ پہنچاؤ، کیونکہ وہ شخص اللہ کے ذمہ ہے، اللہ کی حفاظت میں ہے۔ اگر کسی نے ایسا کیا تو فرمایا کہ اللہ رب العالمین اپنے ذمہ کے بارے میں پوچھے گا، اور اگر وہ شخص پکڑا گیا تو اللہ رب العالمین اسے منہ کے بل جہنم میں پھینک دے گا۔ اس حوالے سے ایک واقعہ بھی ملتی ہے جو کتب احادیث میں بیان ہوا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی کے پاس ایک واقعہ پیش آیا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک جابر بادشاہ حجاج بن یوسف کے سامنے ایک شخص کو پیش کیا گیا۔ حجاج نے حکم دیا کہ اس شخص کو قتل کر دیا جائے۔ جب قاتل شخص اس کے پاس آیا تو اس نے اس سے پہلے سوال کیا، کیا تم نے فجر کی نماز ادا کی ہے؟ اس شخص نے جواب دیا، ہاں میں نے فجر کی نماز ادا کی ہے۔ اس پر قاتل نے کہا، پھر تم جاؤ جس راستے سے جانا چاہو، کوئی تمہیں نہیں روکے گا۔ جب حجاج نے پوچھا کہ تم نے اس شخص کو قتل کیوں نہیں کیا تو اس نے جواب دیا، میں نے اپنے والد سے سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر کی نماز ادا کرتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتی ہے کہ فجر کی نماز کی برکت سے بڑے بڑے حادثے ٹل جاتے ہیں۔ کتنا بڑا حادثہ تھا، اس شخص کو قتل کر دیا جاتا، لیکن فجر کی نماز کی برکت سے اس کی جان بچ گئی۔ فجر کی نماز ادا کرنے سے مشکلات ختم ہو جاتی ہے، تمام تکلیفیں دور ہو جاتی ہے اور بندہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ کتنی زیادہ فضیلت ہے فجر کی نماز ادا کرنے کی۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اللہ آپ سب کو 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس پیغام کو شیئر کریں اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔